بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى في موضع آخر: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے بعد ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھا درود و سلام نازل ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی فضل، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کا فضل ہے کہ ہم اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکال کر مکتب جالیات حفظ الباطن کے ثنائیہ برانچ میں محض اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھیں اور اپنی یہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کو سنواریں۔ یقیناً اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا یہ ہمارے لیے شرف اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے کی جا رہی ہے، یہ کی جائے گی، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے
سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً اس زمانے میں بہت ساری سہولیات اور بہت سارے وسائل ہمارے سامنے فراہم ہیں، جن وسائل کا استعمال کر کے ہم دینی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان وسائل کے ہونے کے باوجود بھی ہم اس طرح کی دینی مجلسوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ خاص کر اس پرفتن دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی مجلسوں کو تلاشیں جہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر مختصر گفتگو کروں گا وہ ہے رزق کے اسباب۔ یقیناً اس وقت اکثر لوگ قلت رزق یا کساد بازاری کی شکایت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنا محاسبہ اور تجزیہ کیا کہ یہ جو مشاکل اور یہ پریشانیاں ہمارے ساتھ ہیں اس کے وجوہات اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں اور اپنے معاصی اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہم اس طرح کے مشاکل اور اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں؟ ایک بندے مومن اپنی زندگی کا ہمیشہ محاسبہ کرتا ہے، اور یقیناً وہی شخص کامیاب و کامران ہے جو اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک دقیقہ کا محاسبہ کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین رحیم و کریم ہے، اس کے عنایات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم انسانوں پر بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں ان نعمتوں کا احساس اور ہمیں شعور کرنی چاہیے، اور ان نعمتوں کو سمجھ کر بوجھ کر پھر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ جب انسان ایک مومن اور مسلمان مصیبتوں اور تکلیفوں میں صبر کے دامن کو تھامے رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہی میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے، اسی سے مدد طلب کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، تو یقیناً یہ بھی اس کے لیے خوش نصیبی اور اجر کا کام ہے۔ اور جب اس کو مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ رب العالمین کے وعدے اور اللہ رب العالمین کو حکم کے مطابق وہ صبر کرتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس صبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور جب خوشیاں نصیب ہوتی ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کا کیا ہے شکر ادا کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک سورت کے اندر سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو مزید میں ان نعمتوں کے اندر کیا اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کی تو جان لو کہ میری پکڑ اور میرا عذاب کیا ہے بہت ہی سخت ہے۔ اس آیت کو ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر ہے۔ کیا ہم اللہ رب العالمین کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں؟ کیا ہم پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں؟ کیا واقعی ہم مسلمان اور مومن کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا ہم واقعی پیار نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں کیا ہے اس کا جائزہ لینی چاہیے۔ یقیناً اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے گی، اور یہ بات بالکل منکشف ہو جائے گی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسائل اور پریشانیوں اور تکلیفوں کے اندر کیا ہے ہم گھرے ہوئے ہیں۔ تو بہت ساری پریشانیاں ہیں دنیا کے اندر، یہ دارالابتلاء ہے۔ اس دنیا کے اندر نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی خوشیاں ہوتی ہیں کبھی غم ہوتے ہیں، لیکن
ایک مومن اور مسلمان کا شیوہ یہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا کیا شکر ادا کرتا ہے اور صبر و شکر کے دامن کو نہیں چھوڑتا۔ یہ جو کسادی بازار اور رزق کی جو کمیاں ہوتی ہیں ان کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی۔ اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر کیا ہے، نحوست پیدا ہو جاتی ہے، اس کے رزق سے برکت کو چھین لی جاتی ہے، بلکہ دنیا کی بہت ساری پریشانیوں میں کیا ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان سوچتا نہیں، سوچنی چاہیے۔ اور جب انسان اللہ رب العالمین کا مطیع و فرمانبردار بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کو بجا لاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر وہ اللہ کا خوف اور خشیت اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے لیے سبیل اور راستے پیدا کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق مہیا کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ کیا کہا؟ جو کوئی بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، حاکم ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے تقوی کے اختیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا لے۔ ظاہر سی بات ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ متقی بھی ہو اور شریعت کے مخالف بھی ہو، وہ متقی بھی ہو نماز نہ پڑھتا ہو، وہ متقی بھی ہو اور کیا وہ سود بھی کھاتا ہو، وہ متقی بھی ہو زناکار بھی ہو، وہ متقی بھی ہو چوری بھی کرتا ہو، وہ متقی بھی ہو اور حرام طریقے سے وہ مال کھاتا ہو، مال کماتا ہو۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ دو متضاد شے ایک ساتھ کیا ہے، جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی شریعت کی پابندی نہیں کرتا، ایک آدمی اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اپنے اعزا و اقربا کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اور جو چیزیں ان پر واجب ہیں ان واجبات کو ادا نہیں کرتا، تو وہ حقیقت میں متقی نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ متقی نہیں ہے، گرچہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ متقی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اللہ یتولی السرائر، چھپے اور جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو جاننے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ احساس جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ دنیا دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی ہے، جلوت میں ہم لوگوں کے سامنے اچھا کام کرتے ہیں لیکن ہم جو چھپ کر جو ہے معاصی اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کا احساس ہو جائے گا، اس کی طاقت، اس کی قہاریت، اس کی جباریت اور اس کے جو صفات ہیں ان تمام صفات کے بارے میں آپ کو معلوم اور جانکاری ہوگی، تو واقعی آپ جلوت میں ویسے ہی ہوں گے جس طرح سے آپ خلوت میں ہوں گے۔ آپ جو ہے اللہ رب العالمین کا تقوی ہر جگہ آپ اختیار کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ شریعت کی پابندی کریں گے تبھی آپ متقی ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا ہے، سبیل پیدا کر دیتا ہے۔ کیا پیدا کر دیتا ہے؟ راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین اس کو رزق مہیا کرتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ کیا اللہ رب العالمین پر آپ کو یقین ہے کہ نہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے رزاق ہے؟ رزق دینے والی ذات کون ہے میرے بھائی؟ اللہ رب العالمین ہے۔ چیونٹیوں کو بھی کون رزق دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ان اللہ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ رازق نہیں کہا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر، کیا فرمایا؟ وہ رزاق، بہت زیادہ ہی رزق دینے والا ہے۔ وہ یرزقہ من حیث، اور اللہ رب العالمین کیا طاقتور اور کیا ہے، قوت والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ یقین ہمیں اللہ رب العالمین پہ ہونی چاہیے۔ جب آپ کا ایمان ڈگمگائے، آپ کی طبیعت یہ چاہتی ہو کہ میں حرام طریقے سے رزق کماؤں گا تبھی ہم جو ہے کوئی چیز کر سکتے ہیں یا میں خوش رہ سکتا ہوں،
تو ایسے وقت میں آپ اللہ رب العالمین کی قہاریت اور جباریت اور اس کی پکڑ کو اپنے اندر لائیے، یہ شعور پیدا کیجیے اور اس یقین کو آپ بڑھائیے اور اس یقین کو آپ جلا بخشیے کہ اللہ رب العالمین تو رزاق ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ اگر میں اس پر یقین رکھوں گا اور شرعی طریقے کو اپناؤں گا، اچھے راستے کو اپناؤں گا، جائز راستے کو اپناؤں گا، تو اللہ رب العالمین ضرور مجھے کھلائے گا اور میرے بچوں کو کھلائے گا، مجھے بھوکا نہیں رکھ سکتا۔ تو انشاءاللہ آپ کیا ہے، کامیاب ہے۔ تو من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ اللہ اکبر، توکل اور بھروسہ کس پر ہونی چاہیے؟ آج ہمارا توکل اور بھروسہ کہاں چلا گیا ہے؟ دنیاوی چیزوں پہ ہمارا بھروسہ اور ہمارا یقین ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں ہمارا لو یا ہمارا تعلق کیا ختم ہو چکا ہے۔ پریشانیوں کے وقت، تکلیف کے وقت، مصائب کے وقت توکل اور بھروسے کے دامن کو ہم کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے قدم کے اندر کیا ہے ڈگمگاہٹ کیا ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اسی طرح سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے جس طرح سے ایک چڑیا اللہ رب العالمین کی ذات پر کیا بھروسہ کرتی ہے اور صبح صبح جو ہے اپنے گھونسلے سے جو ہے خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو جب لوٹتی ہے تو شکم سیر ہوتی ہے، تب جا کر یقیناً ہم جو ہے اللہ رب العالمین پہ کیا ہے بھروسہ کرنے والے اور اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والے کہلائیں گے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، تو من یتوکل اللہ فهو حسبہ، وہ کافی ہے۔ جو پوری دنیا کو رزق دیتا ہے وہ ضرور آپ کو رزق دے گا، لیکن یقیناً آپ کا اللہ رب العالمین پہ کیا بھروسہ ہونی چاہیے اور حرام طریقے سے مال کمانے کے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں سے ہمیں کیا اپنے آپ کو کیا دور رکھنی چاہیے۔ فوری طور پہ انسان خوش ہو جاتا ہے کسی کو بیوقوف بنا کر، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے عاقبت اور اپنے آخرت کو کیا وہ بدنام کیا برباد کر رہا ہے۔ تو من یتوکل اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ ابھی میں نے سورہ نوح کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کی ایک مستقل صورت جس کا نام کیا ہے، سورہ نوح ہے، اور یہ صورت اللہ رب العالمین کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر یہ صورت کیا ہے موسوم کیا گیا ہے، رکھا گیا اس کا نام، ٹھیک ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، یعنی وہ 5 انبیاء جن کو اللہ رب العالمین نے خصوصی مقام عطا کیا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء مبارک ہیں، سارے کے سارے انبیاء برگزیدہ ہیں، ان کا مقام اور ان کا شرف ہے، لیکن ان تمام انبیاء میں جو 5 انبیاء ہیں جن کو خصوصی شرف حاصل ہے وہ انبیاء کون ہیں؟ سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر جو نبی بنا کر بھیجے گئے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ابن عباس کی روایت کے مطابق جو بخاری کے اندر ہے 1000 سال تک لوگ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہ بت پرستی اور اسی طرح سے جو ہے شرک جو ہے انسانوں کے اندر نہیں آیا تھا۔ 1000 سال تک صرف اللہ رب العالمین کی عبادت اس روئے زمین پر ہوتی رہی، لیکن جب شیطانوں نے بہکایا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ہے کیا آ گئی؟ بت پرستی آئی۔ پھر جب اس سے پہلے جو ہے شرک آیا تو اللہ رب العالمین نے کس کو مبعوث کیا؟ سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کو۔ تو اولو العزم من الرسل میں سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، اور ان کا واقعہ قرآن مجید کے اندر جو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کو جو ہے طوفان اور بارش سے کیا غرق کر دیا، اور چند لوگوں کو کیا باقی رکھا۔ غرق کیے جانے والے لوگوں میں سے ان کا بیٹا بھی تھا اور ان کی بیوی بھی تھی، اور اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ کل قیامت کے روز نجات انسان کو اس کے عمل کی بنیاد پر ملے گا۔ کسی کی قرابت جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو یا نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو یا نبی کی ماں ہی کیوں نہ ہو، اس قرابت کی وجہ سے جو ہے اس کی کشتی جو ہے پار نہیں لگے گی، بلکہ اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ توحید کی بنیاد پر اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اگر انسان
واقعی موحد ہے، اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور حالت توحید میں اس کا انتقال اور اس کی وفات ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا سے وہ کیا ہے فنا ہوا ہے، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ ورنہ اگر وہ اس کے توحید کے اندر خلل ہے، اس کے عقیدے کے اندر خلل ہے، وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ سے بھی مدد طلب کرتا ہے، ہاں شرکیہ باتیں اپنی زبان سے اور اپنے اعمال سے صادر کرتا ہے، اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، تو وہ چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ نبی کا بیٹا یا نبی کا باپ ہی کیوں نہ، نبی کی ماں کیوں نہ ہو، اس کی مغفرت اور اس کو جنت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شرک کو کیا ہے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے موحد بنائے رکھے، اور جب ہماری وفات ہو تو توحید کی حالت میں ہماری وفات ہو۔ تو کہہ رہا تھا کہ جو نوح علیہ السلام یہ اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، اس کے بعد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین، ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اولو العزم من الرسل جو نبی ہیں، انہی کے نام سے یہ سورہ نوح جو 29ویں پارے کے اندر ہے اس کو موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا ہے نصیحت کی ہے، اور اسی نصیحت کو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کیا ہے ذکر کیا ہے اچھے انداز میں، جو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر ان آیتوں کو جگہ دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سالوں تک جو ہے دعوت دیتے رہے؟ کتنے سالوں تک؟ 950 سالوں تک دعوت دیتے رہے۔ ایمان لانے والے کتنے تھے؟ چند ہی لوگ تھے۔ کیا ان کی دعوت کے اندر کوئی خلل تھی؟ کوئی دعوت کے اندر کوئی خلل؟ ہرگز نہیں، حاشا وکلا، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے والے کم ہی رہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں لوگ کم ہیں اس لیے یہ حق پر نہیں ہے، یا فلاں عالم کے ماننے والے کم ہیں، اگر وہ حق پر ہوتے تو ان کے ماننے والے بہت زیادہ ہوتے، یا ان کے پاس علم نہیں ہے، یا ان کی زبان کے اندر کیا تاثیر نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے بھائی۔ اولو العزم من الرسل میں حضرت نوح علیہ السلام، اور 950 سالوں تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا، اور ایمان لانے والے چند ہی لوگ ہوئے، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، ان کا بچہ بھی ایمان نہیں لایا، اور یہ لوگ کیا غرق کر دیے گئے، کافروں میں سے ہو گئے۔ اور دوسری چیز اور ہے، اس سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کی دعوت وہ قبول ہی کر لے گا، آپ کی بات کو مان ہی لے گا، ہے نہیں؟ آپ کو جو ہے ہو سکتا ہے پتھر بھی کھانا پڑے، مار بھی کھانا پڑے، گالیاں بھی تانے بھی سننا پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آپ قصے کو پڑھیے، جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو کس طرح سے ان کی قوم کے لوگ جو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ کشتی کو کیا یہ صحرا کے اندر چلائیں گے، اور یہ اور وہ، ہے کہ نہیں؟ مذاق اڑایا ان کا۔ پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور ان سے انتقام لیا، ان کو غرق کر دیا۔ تو ایک داعی کو چاہیے، یا کوئی بھی آدمی کسی کو اچھی بات بتائے تو یہ بھی سوچ کر رکھنی چاہیے کہ کوئی ضرور نہیں کہ میری بات کو قبول کر لے گا، ہو سکتا ہے اس سے جو ہے غلط چیزیں ہمیں ملے، تو اس وقت ہمیں کیا ہے صبر کے دامن کو کیا ہے نہیں چھوڑنی چاہیے، اور دعوت کو کیا جاری رکھنی چاہیے، اور دعوت جاری رکھتے ہوئے کبھی کیا ہے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ عزم و ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ جو ہے توحید کی دعوت کو اور کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلانا چاہیے ہمیں۔ تو اس آیت کے اندر، ان آیتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ سب سے پہلی بات کہی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ غَفَّارًا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے اپنی قوم کو کیا کہا میرے بھائیو؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے کیا ہے مغفرت طلب کرو۔ کیا کرو؟ مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ استغفروا ربکم، اور کہا انہو کان غفارا، اللہ رب العالمین کی ذات بہت زیادہ بخشنے والی ہے۔ سبحان اللہ، وہ صرف غافر نہیں ہے، صرف بخشنے ہی والا نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ہی بخشنے والی ذات ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ یہ یقین ہمیں ہونی چاہیے، اس لیے ہم نا امیدی کے شکار نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہو گئے،
ہم بہت زیادہ جو ہے گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں، اب ہمارے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہر حال میں امید کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی ذات کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کیا غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والی ذات ہے گناہوں کو، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ رب العالمین توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے وہ جو واقعہ ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، تھک گیا، اور اس کے بعد جو اپنی سواری کو جو ہے درخت کے نیچے باندھ دیا، اور پھر جب نیند کھلتی ہے تو وہ سواری نہیں ہوتی، ہاں، پھر وہ تھک مات کے پھر سو جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے وہ سواری جو ہے زاد کے ساتھ، سامان کے ساتھ جو ہے سواری اس کے سامنے کیا ہے؟ کھڑی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ فرط مسرت میں، خوشی میں اس کا زبان جو ہے کنٹرول نہیں رہا، اور وہ جو ہے اللہ رب العالمین کو اپنا بندہ بنا دیا۔ یعنی اتنا زیادہ اللہ رب العالمین اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے کیا خوش ہوتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے معصیتیں اور گناہ کر کے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے یا اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ایسے لوگوں کو نہیں کہا جو نیک لوگ اور جو ہے متقی اور پرہیزگار ہے، بلکہ گناہ گاروں سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا کہ ایسے لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں کہ وہ جو ہے میری رحمت سے کیا نا امید نہ ہو۔ لہذا ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، دیگر غلط کاموں میں اپنے آپ کو واقع یا اپنے آپ کو اس کے اندر ڈال دیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ابھی بھی آپ توبہ کریں اور اللہ کے راستے پہ چل پڑے اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب آ جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ استغفار ہے کیا چیز؟ اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت حسن بصری ایک بہت ہی مشہور اور معروف تابعی ہیں۔ استغفار کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، قحط سالی کی شکایت کی، تو کہا جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، کسی اور چیز کی شکایت کا، استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، کہا جاؤ استغفار کرو۔ یعنی کئی مشاکل اور کئی پریشانیاں لوگوں نے بتایا، سبوں کو حضرت حسن بصری نے کہا جا کر جو ہے استغفار کرو۔ تو ایک شخص بولتا ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کو ایک ہی بات بتائی، تمام کیا کہتے ہیں مریضوں کو ایک ہی دوا آپ نے دی ہے نہیں؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں تو انہوں نے کہا یہ وہ نسخہ ہے جس نسخہ کو میں نے نہیں بتایا، اور فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ غَفَّارًا، یہ جو آیتیں ہیں یہ آیتیں تلاوت کر کے انہوں نے کیا ہے بیان کیا، تلاوت کیا اور کہا کہ یہ وہ نسخہ ہے جس نسخہ کو میں نے نہیں بتایا بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ نسخہ بتایا ہے۔ کیا پتا چلا کہ تمام پریشانیوں کا حل کس چیز میں ہے؟ استغفار میں۔ کس میں ہے؟ استغفار میں۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ تو میرے گناہوں کو جو ہے معاف کر دے، تو غافر ہے، تو غفار ہے، یا اللہ تو میرے عیوب کو کیا ہے چھپا دے۔ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنی سی بات کہنے میں بہت مشکل تو نہیں ہے نا؟ اپنی زبان کو حرکت دے سکتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیا ہے کہا کہ استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے، اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ رب العالمین پے در پہ تمہارے اوپر کیا بارش نازل کرے گا۔ جب قحط سالی آتی ہے تو قحط سالی کا علاج کیا ہے؟ بارش ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس سے جو ہے چرند پرند انسان جانور اور سارے کے سارے لوگ کیا ہے مستفید ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ بارش نہیں ہو تو جو ہے ابھی دیکھو بارش نہیں ہوتی بعض علاقوں کے اندر، تو وہاں جو کتنا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اشیاء کے اندر جو ہے قیمتیں جو ہے بڑھ جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اگر پورے کے پورے علاقے کے پورے ملک ہی میں بارش نہ ہو تو پھر اس ملک کی حالت کیا ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو بارش بہت بڑی کیا ہے نعمت ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ استغفار کرو، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کیا موسلا دھار بارش کرے گا، ٹھیک ہے، موسلا دھار بارش کرے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا اور کیا کرے گا؟ استغفار کرو گے اور کیا عطا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین تمہیں کیا ہے مال دے گا اور اولاد عطا کرے گا، خوب مال دے گا اور خوب کیا اولاد عطا کرے گا۔
ایک انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے دنیا کے اندر؟ ہم سب یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اپنے عزت و اقربا کو، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں کس لیے آئے ہیں؟ مال کمانے کے لیے نا، اپنا مستقبل جو ہے، اپنا فیوچر جو ہے بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو کے مستقبل کو کیا ہے بنانے کے لیے آئے ہیں نا۔ دنیاوی زندگی ہماری اچھی گزرے، ہم اس دنیا سے جائے تو ہمارے پیچھے کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ ہمارے بچے کیا ان چیزوں سے مستفید ہوں، ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کی تمنا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ فرمایا کہ انسانوں کے لیے عورتوں کی محبت، شہوات، عورتوں کی محبت، کوئی ہے جس کو عورت کی محبت نہ ہو؟ ہے، انسانی فطرت ہے۔ حب الشہوات من النساء، یہ اس کے بعد کیا ہے؟ والبنین، اولاد کی محبت۔ حب الشہوات من النساء، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، خوب مال و دولت ہو، خوب مال و دولت، ہر آدمی چاہتا ہے نا، کوئی ہے جو نہیں چاہتا ہو؟ والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، سونا اور چاندی کا انبار ہو، خوب مال و دولت ہو۔ والخیل المسومہ، اچھا سے اچھا کیا ہو؟ گھوڑا ہو۔ اس زمانے میں گھوڑا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین ذکر کیا۔ آج کے زمانے میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس لینڈ کروزر ہو، اچھی سے اچھی گاڑی ہو، اچھی سے اچھی سواری ہو۔ والانعام والحرث، چوپائے ہو اور کھیتیاں ہوں، باغات ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو دنیا کی چیزیں ہیں اور دنیا کے اندر انسان کیا فائدہ اٹھاتا ہے، واللہ عنده حسن المآب، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے بہت ہی بہتر ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ جنت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے اپنے پاس رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے۔ تو میرے بھائی اور عزیزوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ انسان مال سے محبت کرے، اولاد سے محبت کرے، عورت سے محبت کرے، یہ ساری چیزیں انسانی فطرت کے اندر ہے، لیکن یہ حد اعتدال میں ہو۔ اعتدال سے جب نکل جاتا ہے تو یہی چیزیں کیا ہو جائے گی آپ کے لیے؟ کیا ہے؟ فتنہ اور آزمائش کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال و دولت تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ مال و دولت ایک طرف اللہ رب العالمین نے آپ کی فطرت کے اندر رکھا ہے، لیکن آپ فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے، شریعت سے بغاوت کرتے ہوئے ان چیزوں کے پیچھے آپ پڑ جائیں گے اور شریعت کو بھول جائیں گے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے کیا ہے؟ بجائے رحمت کے کیا ہے؟ زحمت بن جائیں گے، بجائے رحمت کے زحمت بن جائیں گی۔ اور آج لوگوں کی یہی حالت ہے، لوگوں کی عام طور پہ یہی حالت ہے میرے بھائی اور عزیزو۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ استغفروا ربکم غفارا یرسل السماء علیکم انہ کان غفارا یرسل ویمددکم باموال ویجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین کیا باغات بنا دے گا، باغات اور نہریں کیا جاری کر دے گا، کیا کرے گا؟ نہریں جاری کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اچھا کھانا، اچھا پینا اور یہ ساری چیزیں تو انسان کی ضروریات میں سے ہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کی جو عزت اور اس کا وقار اور اس کا احترام اور اس کی جو چیزیں ہے اس کی تم امید نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین سے تم امید نہیں رکھتے، اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در کی بھکاری بن جاتے ہو، جب مصیبتیں اور تکلیفیں آتی تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ چلے جاتے ہو، جیسا کہ آج بہت سارے بھٹکے ہوئے مسلمان کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ رب العالمین تو ایسی ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے ماؤں کے پیٹوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق مہیا کیا، کیا آج ہمیں وہ عطا نہیں کر سکتا؟ کیا آج ہمیں ہماری پریشانی اور ہماری تکلیفوں سے خلاصی عطا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے باوجود وہ غیر اللہ کے دروازے پہ جا کر جو ہے اپنے ایمان کو بیچ ڈالتا ہے، اور پھر وہ خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ یہ جو چیز مجھے عطا کی گئی ہے یہ اللہ رب العالمین نے نہیں عطا کیا بلکہ غیر اللہ اور کسی بابا نے عطا کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بے وقوفی اور کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے میرے بھائی اور عزیزو۔ بہرحال یہ باتیں کیا ہے؟ خلاصہ کلام جو ہے آج کے درس کا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو نحوستیں اور یہ پریشانیاں اور یہ تکلیفیں، ان کا ہمیں محاسبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی معصیت اور اس کی نافرمانیوں سے کیا ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی میں تقوی اور خشیت اختیار کرنی چاہیے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ استغفار، اگر آپ استغفار کو اپنی زندگی میں لازم پکڑو گے تو انشاءاللہ اولاد کی پریشانیاں، اسی طرح سے جو ہے مالی پریشانیاں اور دیگر پریشانیاں، ساری پریشانیاں انشاءاللہ آپ کی جو ہے دور ہو جائیں گی۔
بشرطے کہ آپ کو یا آپ کا یقین اللہ رب العالمین پہ کامل اور کیا ہے پورا یقین ہو، تب انشاءاللہ یہ کامیابی ہمیں ملیں گی۔ ایک نسخہ ہے وہ کیا استغفار، کیا ہے استغفار۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دن بھر جو ہے گانے گاتے ہیں اور دیگر چیزوں میں اپنا آپ کو مشغول رکھتے، ہماری زبانوں سے جو ہے غیر شرعی باتیں نکلتی ہیں، غیبت، شغل خوریاں اور بہت ساری باتیں ہم جو ہے دن بھر جو ہے بکتے رہتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے اگر نہیں ادا ہوتی تو جو اچھی چیزیں ہیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیت ہے، یا اللہ رب العالمین سے مغفرت، یا استغفار، یا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور تعریف، یا اللہ رب العالمین سے مانگنا، یہ ساری چیزیں ہم سے نہیں ہوتی۔ ہم ہر وقت جو ہے اپنی زندگی کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہے رجوع نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہم تک ہے، ہمارے ساتھ جو ہے ہماری زندگی کا لازمہ بنی ہوئی ہے، اور قبر تک یہ پریشانیاں ہمارے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا، اللہ ہمیں جو ہے اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والا اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا ہمیں بنائے، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔